دنیا بھر میں بسنے والوں کو میرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سے میں ہوں ملک حامد رضا۔ اس وقت میرے ساتھ حافظ آباد کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ استاد شفقت علی جوید میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا سب سے جو میں نے مشہور دیکھا چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ، قائد اعظم کی تصویر، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بنائی ہیں؟ سب سے پہلے ملک صاحب، میں آپ کی پوری ٹیم آزاد میڈیا ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بندہ نچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے ماشاءاللہ آزاد ڈیجیٹل کو بڑی جلدی اتنا پروفائل کیا، اتنا ہائی لائٹ کیا، تو ماشاءاللہ یہ آزاد ڈیجیٹل کا ایک خاصہ ہے۔ تو آپ نے جو پوچھا، میں اس طرح خطاطی میں جو میں نے یونیک کام کیا، جس طرح ہمارا حافظ آباد چاول کی ایشیا میں سب سے بڑی منڈی ہے، اسی طرح میں نے چاول کے ایک دانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ آئی لو پاکستان اور پاکستانی فلیگ کلر سے بنا کر علامہ اقبال کی تصاویر اور قائد اعظم کی تصاویر بنا کر، خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی تصاویر بنا کر انٹرنیشنل شہرت حاصل کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائس ڈیلر ہے وہ مجھ سے اپنے کسٹمر کا، جہاں ان کا کروڑوں اربوں روپے کا وہ چاول جاتا ہے، وہ میرے پاس سے اپنے کسٹمر کا نام سونے کی اور چاندی کی ڈبیا میں بنوا کر، وہ اوپر آتش شیشہ لگا کر وہ اپنا نام مختلف ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا فن پارہ بھی ادھر مختلف ممالک میں، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، دبئی میں عربی میں لکھ کر بھیجتا ہوں۔ ایسا دیکھا کہ جو حافظ آباد کے دوسرے آرٹسٹ ہیں یا پینٹر ہیں، وہ بس سادہ سا کام کرتے ہیں، پینٹنگ بنا لی، آرٹسٹ کو لکھ دیا۔ آپ کی کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو مکمل عبور حاصل ہے؟ یہ ملک احمد صاحب، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا، کیونکہ ہمارے پاس جو آرٹسٹ ہیں یا پیشہ وری پینٹر ہیں، وہ لکھائی کا ہی کام کرتے ہیں، سائن بورڈ کا اور کیلیگرافی کا، اور وہ پینٹنگ وغیرہ نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ میں نے ہر جہت پہ کام کیا ہے، فن خطاطی، فن مصوری، فن مصوری کا آپ دیکھیں تو میں نے علامہ اقبال، قائد اعظم کے مختلف ادوار کے پورٹریٹ بنائے ہوئے ہیں، جو ادھر جناح ہال سے لے کر ایوان صدر تک، وزیر اعظم ہاؤس تک، گورنر ہاؤس تک میرے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا حافظ آباد کے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو، کہ آپ نے ماشاءاللہ کلمہ طیبہ بھی لکھا، اتنے اچھے پورٹریٹ بھی بنائے، تو اس کا جو آپ کو حکومتی سطح پر کوئی ایسی حوصلہ افزائی، کوئی ایسا ایوارڈ ملا ہو، یہ بتائیے گا۔ ملک صاحب، آپ نے بہت اچھا یہ بھی سوال کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے سینما لینڈ کیا، عوام کی بہت پذیرائی میں نے لی۔ اس کے علاوہ میں نے علامہ اقبال، قائد اعظم کے پورٹریٹ بنائے، قائد اعظم میڈل میاں نواز شریف صاحب نے مجھے دیا، اور علامہ اقبال کے جو پورٹریٹ بنائے جسٹس جوید اقبال صاحب اور علامہ اقبال کی بہو جسٹس ناصرہ جوید اقبال نے الحمراء میں ایک پروقار تقریب میں مجھے خوبصورت شیلڈ سے نوازا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں مختلف شخصیات نے، سیاسی شخصیات کو میں نے چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ بسم اللہ اور ان کا نام لکھ کر میں نے ہزاروں کی تعداد میں پیش کیے۔ اس کے اتنی شہرت حاصل کرنے کے بعد، پاکستان کا نام روشن کرنے کے بعد، کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ، کوئی پنجاب کی سطح پر، کوئی قومی سطح پر آپ کی کوئی پذیرائی، آپ کی کوئی فیور، کوئی مالی لحاظ سے فیور، کیا پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ پنجاب کو، خصوصاً سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ، جو کہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے جیسے اتنے اعلیٰ پائے کے فنکار ہیں
تو انہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کے نام سے کوئی آرٹ گیلری بنے، جہاں سرکاری سطح پہ ان کے فن کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، فن آگے منتقل کرنے کے لیے بچوں کے کلاسز لی جائیں، اور ہمارے جیسے آرٹسٹوں کی سرپرستی کریں، کیونکہ ہمارا آرٹ جو ہے نا دنیا بھر میں ادھر یوٹیلائز ہو اور شہرت پا کر اور اپنے شہر کا اور ملک کا نام روشن ہو۔ آپ نے سنا سرمایہ حافظ آباد استاد شفقت علی جوید، جنہوں نے حافظ آباد کا نام پورے پاکستان میں روشن کیا۔ ایک چھوٹے سے چاول کے دانے پر کلمہ طیبہ، قائد اعظم کی تصویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پتہ نہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ جو پرنٹ کر دی، جس کی وجہ سے ان کے وہ چاول کی دانہ جو ان کی شہرت بن گیا، جو دنیا بھر میں ان کو مقبول کرتا ہے۔ جی